بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی انسان عدل کرنے والا نہیں، اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر پر نکلتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کر لیتے کہ میرے ساتھ سفر پر کون جائے گا۔ یہی ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے بیویوں کے درمیان باری مقرر کرنے کا۔ 3245ویں حدیث کتاب میں، جبکہ دوسری طرف چوتھی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيهن خرج سخمها خرج بها معه، رواہ البخاری و مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں آ گئی، تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الشہادات، گواہوں کے متعلق جو کتاب ہے، 30واں باب ہے، مشکلات کے دوران قرعہ اندازی۔ اگر کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو قرعہ اندازی کرنا۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ایک نہیں بلکہ 16 جگہ پر موجود ہے۔ 16 جگہ پر یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں۔ میں ترتیب بار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ہے۔ 6679، 4690، 4141، 7369، 2879، 7370، 2593، 2637، 2688، 5211، 4750، 6662، 7500، 4025۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث 2 جگہ موجود ہے، 7020 اور 6298۔ سنن ترمذی میں 2 مقامات پر ہے، 3180 اور 81۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 4 مقامات پر موجود ہے، 2138، 4474، 5219، 785۔ سنن ابن ماجہ میں بھی 2 مقامات پر ہے، 1970، 2567۔ مسند الحمیتی میں 286 حدیث ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث کا درجہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کا ارادہ فرمایا کرتے تو آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے۔ جس کے نام کا قرعہ نکلا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی سفر پر روانہ ہوتی۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث تو اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب سب کے حقوق برابر ہوں اور فیصلہ نہ ہو سکتا ہو تو حقوق کو متعین کرنے کے لیے قرعہ اندازی کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اور یہ بات بالکل غلط نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو مبہم ہو اور اس میں تصفیہ ممکن نہ ہو تو پھر قرعہ اندازی کی جائے گی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے معاملے میں کس قدر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، کس قدر آپ ان کے ساتھ مساوات کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے ان کے درمیان عدل کرتے تھے۔ اور اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر اہل علم نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ جب حالات اس قسم کے ہوں جس طرح کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئے تھے، تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ قرعہ اندازی کا سہارا لیا جائے، اور یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔